السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ایاز شجاع آپ کے اپنے پروگرام دی بیوروکریٹ کے ساتھ۔ ناظرین، پوری دنیا کووڈ-19 یعنی کرونا کے ساتھ نبرد آزما ہے، اور اس وقت بھی دنیا کے ترقی یافتہ ترین ممالک جو ہیں وہ ان کی سب سے زیادہ جو کوشش ہے اس وقت، ایک تو جو موجود ویکسین ہے اس کو اپنے عوام تک ان کو لگانا، اور اس سے بھی اگر بہتر اس کی کوئی یعنی کوئی اور اس سے بھی بہتر زیادہ مؤثر ویکسین مل سکتی ہے، ایجاد ہو سکتی ہے، تو اس پر وہ کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن ہماری بدقسمتی دیکھیے کہ ہم آج بھی ملیریا، ٹائیفائڈ، ڈینگی وہ مرض جس پہ ہم 5 سال پہلے 4 سال پہلے قابو پا چکے تھے، اور میں اس چیز کا خود شاہد ہوں۔ جب ڈینگی پچھلے دور حکومت میں پھیلا تو کس طرح ہم نے رپورٹس کی، کتنی خوفناک اس وقت صورتحال تھی، لیکن پھر گریجولی اس میں کمی آئی، اور 3 اور 4 سال کے بعد ہم نے دیکھا کہ حکومتی اقدامات کے باعث ڈینگی تقریباً نہ ہونے کے برابر تھا، جو آج اس وقت کرونا سے بھی زیادہ خطرہ بن چکا ہے۔ میں ابھی کچھ دیر قبل ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں ایک مریض کی عیادت کے لیے گیا جسے برین ہیمریج ہوا تھا، تو آپ کو دیکھ کر، آپ کو جان کر، آپ کو سن کر یہ حیرت ہوگی کہ وہاں پر ہر تیسرا اور چوتھا مریض جو آ رہا تھا وہ ڈینگی سے متاثرہ تھا، یا ڈاکٹرز ڈائگنوز کر رہے تھے کہ اسے ڈینگی ہے۔ اگر آپ سرکاری ہاسپٹلس کی بات کریں تو وہاں پر ڈائگنوز بھی نہیں کیا جا رہا کہ ڈینگی ہے، اس کو عام بخار کی طرح ہی ٹریٹمنٹ اس کا یعنی کہ جو دوا ہے وہ ڈینگی کی دی جا رہی ہے، لیکن ظاہر نہیں کیا جا رہا، کیونکہ میڈیا پہ رپورٹس چلنے کے بعد اب محکمہ صحت پنجاب جو ہے وہ بیک فٹ پہ چلا گیا ہے، اور ان کی کوشش ہے کہ ڈینگی کے بارے میں کم سے کم اطلاعات جو ہیں وہ میڈیا تک پہنچے۔ میرے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر شاہد مقصی صاحب، ڈائریکٹر ہیں یہ کمیونیکیبل ڈیزیز کنٹرول کے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے جب یہ ڈینگی کا مرض ہمارے یہاں لاہور اور پنجاب میں پھیلا، لاہور میں ہی زیادہ پھیلا تھا، اس وقت کی حکومت نے اس پر باقاعدہ ایک مہم چلائی، سری لنکا سے بھی ماہرین آئے، اور بھی ایک سنگاپور یا کہاں سے ماہرین آئے، جنہوں نے آ کر یہاں پر باقاعدہ اپنے تجربات شیئر کیے، اور ڈینگی لاروا کو کس طرح تلف کیا جا سکتا ہے اس حوالے سے پورا ایک گائیڈ لائن پلان دیا، جس کے اوپر عمل درآمد شروع ہوا۔ اور پہلے سال جو ڈینگی کی پوزیشن تھی وہ اس کے بعد ہمیں دوسرے سال اس سے کم نظر آئی، تیسرے سال اس سے بھی کم، اور چوتھے سال اس سے بھی کم۔ تو یہ اچانک ڈینگی پھر کیوں اس نے سر اٹھایا؟ کیا محکمہ صحت جو تھا وہ صرف کووڈ کی طرف لگا رہا اور ڈینگی کی طرف دھیان ہی نہیں تھا؟ نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جی محکمہ جو ہے کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہو وہ سارے کام پرائرٹی پہ کرتا ہے، خاص طور پہ جتنے ہیلتھ ایشوز ہوتے ہیں وہ پرائرٹی پہ کرتے ہیں۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ 2011 میں یہ ڈیزیز یا مرض یا نہیں تھی تو یہ پہلے بھی، لیکن اس کا ایک ایپیڈیمک تھا جس کے لیے ہمیں ملک سے باہر سری لنکا سے کچھ ڈاکٹرز ہم نے اپنے بھی بھیجے، کچھ ان کے بھی ڈیلیگیشنز آئے، اور انہوں نے آ کے ادھر ہمیں ٹریننگ دی، اور ہم نے اس کی جو SOPs بنائے ان سے سیکھا، خود سیکھا۔ ہمارے اپنے انٹامالوجسٹ بھی جو ہے ڈاکٹر صاحب، جو آپ نے SOPs بنائے ان SOPs پر ہم نے خود عمل درآمد ہوتے دیکھا۔ 2011 کے بعد ہم نے اس پہ عمل درآمد ہوتے دیکھا۔ میں نے اپنے انٹرو میں کہا کہ پہلے سال جو اس کی شدت تھی دوسرے سال وہ نہیں تھی، جو دوسرے سال شدت تھی وہ تیسرے سال نہیں، اور 3-4 سال بعد تو یہ ایک بالکل نارمل روٹین پہ یہ میٹر آ چکا تھا، اور ہمیں آپ کی ٹیمز نظر آتی تھی، باقاعدہ ہمیں انوائٹ کیا جاتا تھا، میڈیا کو بھی ساتھ لے کے ہم جائیں گے، فیکٹری ایریا آپ جاتے تھے، مختلف گھروں میں، ہر جگہ پہ گھروں پہ آپ کا تھوڑا سا یعنی کہ سختی کم تھی، یعنی سزا اس طرح نہیں دی جاتی تھی، لیکن کمرشل پلیسز پر بلا تخصیص بڑی سخت سزا دی جاتی تھی، پرچے ہوتے تھے، پولیس کو بھی ہدایات تھی، ضلعی انتظامیہ کو بھی ہدایت تھی، جو مجھے اس سال اور اس سے پچھلے سال بھی نظر نہیں آئی۔ آپ کو اس سال بڑی اچھی طریقے سے پتہ ہونا چاہیے کہ ابھی تک جو ہے 1579 FIRs ہو چکی ہے، 5 پریمیسز سیل ہو چکے ہیں، اور اریسٹ جو ہے 88 persons they have been arrested in this dengue law enforcement only in Lahore. This is the Lahore figure. اور باقی جو میں بات آپ کر رہے تھے کہ ٹیمیں کہ جی اچھا اتنے سال بعد 2019 میں بھی بہت بڑا ایپیڈیمک آیا راولپنڈی میں، جس کو ہماری ٹیموں نے ہی کور کیا، ہمارے محکمے نے ہی کور کیا۔ 2020 میں وہ الحمدللہ نہیں آیا، وہ اس وقت ہم کووڈ کی وجہ سے لاک ڈاؤن تھا، اس وقت تو کچھ تھا ہی نہیں، لاک ڈاؤن بھی تھا اور کچھ لوگ گھروں میں یہ، لیکن یہ مچھر کے لیے تو ایسا نہیں ہوتا نا، لیکن ہماری ٹیمیں وہ اگر آپ کمرشل ایکٹیویٹی ہو ہی نہیں رہی، پانی وہاں پہ کھڑا ہی نہیں ہے، تو پھر کیسے ہوگا؟ وہ بھی ہے، اور ویسے بھی ٹیمیں کام کرتی ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہماری ٹیمیں جو ہے محکمہ سے دیکھیں نا، ہم ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ کس چیز کے دفاع میں عوام کے لیے ہم، میں صرف محکمہ صحت کو ذمہ دار قرار نہیں دے رہا،
पंजाब हुकूमत इनिशिएटिव लेती थी, शहबाज शरीफ की हुकूमत इनिशिएटिव लेती थी, उस पर जितनी मर्जी तनकीद कर लें, शहबाज शरीफ खुद इसके सिलसिले में मीटिंग्स देता था, मुझे वो मीटिंग्स बिल्कुल नजर नहीं आती कि डेंगू की, जब तक डेंगू फैल नहीं गया मुझे वो मीटिंग्स नजर नहीं आई। अब मुझे नजर आ रहा है कि वज़ीर आला पंजाब जो है वो मीटिंग्स बुला रहे हैं, मीटिंग्स कॉल कर रहे हैं। उसके नतीजे में टीमें बनी हुई थी, लाहौर के तमाम MPAs जो PMLN के थे, वजीर सेहत जो थे उस वक्त के, वो तमाम डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर्स के साथ, पुलिस के अफसरान के साथ जाते थे, पर्चे देते थे। लेकिन आज हमें अभी तक, अगर मेरे ख्याल में आप जाते होंगे, लेकिन मीडिया पे उसकी हमें अभी तक कोई तशरीह नहीं है। मीडिया में इसकी बहुत अच्छी हमारी प्रोजेक्शन है, आप बाई चांस मुमकिन है नहीं आपके नोटिस में हो। इस वक्त इस साल हमारी 16 जो है कैबिनेट कमेटी की मीटिंग्स हो चुकी हैं, जिसको हमारी हेल्थ मिनिस्टर मैडम मिनिस्टर चेयर करती हैं, जिसमें सारे सेक्रेटरीज होते हैं, तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के डिप्टी कमिश्नर्स और CO हेल्थ होते हैं और हमारे सेक्रेटरी साहब होते हैं। ये इस महीने बल्कि कल जो है वो 16वीं कैबिनेट कमेटी की मीटिंग इस साल। अगर इतने ज्यादा आपका फोकस था, इतनी मीटिंग्स हो रही थी, तो फिर डेंगू क्यों इस तरह बेकाबू हुआ? बात सुने ना, ये एक सीजनल ट्रेंड होता है, बाज़ औक़ात ही आ जाता है 2 साल 4 साल बाद इसका कोई ना कोई एक ट्रेंड आ जाता है। हमारी टीमों ने इस साल भी रिकॉर्ड, आप फिगर उठा के देख ले, डैशबोर्ड उठा के देख ले, इस साल हमारी टीमों ने 2019 से भी 2020 से भी बहुत ज़्यादा जो है वो उसका डेंगू का लार्वा डिटेक्ट भी किया है, उसको एलिमिनेट भी किया है। और इसी तरह जो है ये नहीं है कि जी काम नहीं हुआ, काम डबल हुआ, लेकिन ये भी तो देखे जब तक अवाम हमारे साथ ताउन नहीं करेगी। डॉक्टर साहब, अवाम तो पिछले दौर हुकूमत में भी ताउन नहीं करती थी, उन्होंने ताउन करवाया, हम भी कानून के जोर पे करवाया। अभी ये जो आपको मैंने इतनी FIRs और इतनी बनाई है, लेकिन उसका असर तो मुझे नजर नहीं आया। अब मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं, मैं खुद मुझे इत्तेफाक हुआ एक वेयर हाउस में जाने का टायर खरीदने के लिए कि गाड़ी के टायर तब्दील करवा लूं, तो आपको जानकर हैरत होगी, क्योंकि मुझे ये सारी मेरे ये रीलें पिछली घूम रही थी, वहाँ पे खाली टायर जो पड़े थे तो उनमें बारिश का पानी इकट्ठा हुआ था, और मुझे वो लार्वा जो हम खुद जाकर कवरेज करते रहे वहाँ पे आम नजर आ रहा था। और मैंने फिर उनसे सवाल किया, वो पठान था जिसका वो सारा यार्ड था, शॉप पे वो मुझे टायर नहीं पसंद आया, उसने कहा जी आप मेरे गोदाम पे आ जाए, तो रावी रोड पे उसका गोदाम था। तो मैंने उससे पूछा कि यार ये इतना पानी टायरों में इकट्ठा हुआ है, कहता है पहले तंग करते थे, अभी शुक्र है अभी इतना तंग नहीं करते। यानी उसकी नजर में पहले महकमा सेहत वाले तंग करते थे, तो अभी नहीं करते। नहीं अभी कर रहे हैं। कल भी हमारी कैबिनेट कमेटी क्यों नहीं तंग कर रहे? हमारे सेक्रेटरी साहब ने और चीफ सेक्रेटरी साहब खुद प्रिजाइड करते हैं। कल चीफ सेक्रेटरी साहब ने की है मीटिंग प्रिजाइड। हमने उनको लाइन डिपार्टमेंट्स के बारे में भी वो अपना रोल बताया है। हमने उनसे भी रिक्वेस्ट की है कि लाइन डिपार्टमेंट्स अपना रोल पहले भी कर रहे हैं, अब भी करें, मजीद बेहतर करें। हमारी टीमें जो है वो दिन रात यकीन करें काम कर रही हैं। हमारा लार्वा आप डैशबोर्ड देख ले, डबल डिटेक्शन है। अभी भी जो केसेस आ रहे हैं तो उनका केस रिस्पॉन्स करना भी कोई आसान काम तो नहीं है। फिर भी हम हर घर का जो पॉजिटिव केस है उसको इंडेक्स हाउस बना के उसके 48 हाउसेज 12 हाउसेज इधर साइड जो है वो हमारी टीमें यकीन करें दिन से रात तक काम कर रही है। हमारे एंटोमोलॉजिस्ट, हमारे हेल्थ इंस्पेक्टर, हमारे डिप्टी DOs, हमारा पूरे जो DHOs, CO डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, डेली शाम को हम सेक्रेटरी साहब को 6 बजे हम पूरे पंजाब की पूरी एक्टिविटी की रिपोर्ट देते हैं। हम सारी रिपोर्ट। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं मुझे, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, दुनिया में ये चीज़ें अब यानी कि लोग भूलते जा रहे हैं इनके नाम। अगर हम दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में चले जाए, क्या वजह है कि हम इनका आज तक कोई मुस्तकिल हल तलाश नहीं कर सकते? नहीं देखिए, ये इसकी हल की बात नहीं देख रहे ना। ये कोरोना आई है ना, कोविड आया 19, तो इसकी 1.5 साल एक में वैक्सीन बन गई है ना। बात सुन ले मेरी। और इसके भी जो है इसके अभी तक वैक्सीन बाकी दुनिया, इस वक्त भी ये जो WHO ने टॉप 10 डिजीजेस का थ्रेट अलर्ट जारी किया है उनमें डेंगू शामिल है। और इस वक्त भी 150 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड में डेंगू प्रिवेल करता है। और इस वक्त अभी तक इन्होंने बात सुनी तो बात कर रहा हूँ, मलेरिया और टाइफाइड भी इसी तरह है क्या? WHO ने मलेरिया और टाइफाइड को भी टॉप 10 में रखा हुआ है? वो भी टॉप 10 में है, लेकिन ये डेंगू तो बहरहाल है ही है, टॉप 10 में है। और इसके लिए देखिए इसकी 4 टाइप्स है, DEN 1, DEN 2, DEN 3, DEN 4। तो ये अगर एक दफ़ा यानी उसकी जीनोटाइप से अगर आपको हो जाए तो वो उस जीनोटाइप के लिए बंदा हमेशा के लिए इम्यून हो जाता है। लेकिन हम आज इसकी ये भी अब सीरोटाइपिंग हम करा रहे हैं कि किस बंदे को किस तरीके से जो है वो पहली किस्म थी, दूसरी थी, जो दूसरी दफ़ा जब बंदा को बाइट करता है
اور دوسری ٹائپ سے جینو ٹائپ سے وائٹ کرتا ہے تو پھر وہ ڈینگی ہیمریجک فیور یہ زیادہ علامات کے ساتھ ہوتا ہے. ہم آج بھی ہماری ڈینگی ایکسپرٹ ایڈوائزری کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے, گروپ کی میٹنگ ہوئی ہے, اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر میں ہوئی ہے. کل ہمارے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں پرائمری سیکنڈری میں سیکرٹری اسپیشلائزڈ اور ان کی پوری ٹیم تھی, ہمارے دونوں سیکرٹری صاحبان تھے. ہم نے یہ ڈیسائیڈ کہ آج ہم نے لاہور کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں اور راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی میں آج ہم نے تمام ہیلتھ کیئر فرسٹ لائن ورکرز, ویدر دے آر دا فیلڈ ورکرز اور جو ہاسپٹل میں انہوں نے مینیج کر رہے ہیں, سب کی آج ہم نے دوبارہ ٹریننگ کرائی ہے. آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی, آپ کو انفارمیشن شیئر ہو جائے گی. اسی طرح آج ہم نے ڈینگی ایکسپرٹ ایڈوائزری گروپ کی میٹنگ کرائی ہے تاکہ ہم یہ چیزیں دیکھ سکیں کہ ہم نے کس پیشنٹ کو ایڈمٹ کرنا ہے, کس کو ڈیکسٹرون دینا ہے. ہمارے ڈاکٹر صاحب ایک سوال ہے کہ سابق وزیر اعظم نے ڈینگی ٹیسٹ کی قیمت 90 روپے اس وقت کی حکومت نے مقرر کی تھی, لیکن اب جب وہ ٹیسٹ کروانے جا رہے ہیں لوگ اور عام شکایات کر رہے ہیں وہ کہ لیبز وہ ٹیسٹ نہیں کر رہی, وہ کہتے ہیں کہ پہلے کسی ڈاکٹر سے جا کر لکھوا کر لائیں. اب ڈاکٹر سے جا کر لکھوانے کا مطلب یہ ہے کوئی ڈاکٹر بھی 2000 سے کم, نارمل ڈاکٹر پروفیسر تو 3000 سے 5000 فیس لیتا ہے, نارمل ڈاکٹر 2000 سے کم فیس نہیں لے رہا. آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اس سے لکھوانے کے لیے 2000 یعنی پھر وہ ٹیسٹ آپ کو 2090 روپے میں پڑے گا. ہمارے سرکاری ہاسپٹل سارے شہر میں, اتنا بڑا شہر ہے. ڈاکٹر صاحب کیا آپ کا خیال ہے کہ لاہور کی تقریباً 2 کروڑ آبادی کو سرکاری ہاسپٹل میں موجود ڈاکٹرز جو ہیں وہ انٹرٹین کر سکتے ہیں؟ پوری دنیا میں جو ہے وہ پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر دونوں مل کے ہی کام کرتے ہیں, دونوں ہی. میں جو میرا سوال تھا میں آپ کو سمجھا نہیں پایا, پچھلے دور حکومت میں یہ ٹیسٹ جس شخص کو بخار ہوتا تھا, اگر کوئی فیس ڈاکٹر کی افورڈ نہیں کر سکتا تو ہمارے ہاسپٹل آ جائے, ہمارا ڈینگی کاؤنٹر بنا ہوا ہے, ادھر ہم اس کو ٹیسٹ بھی کریں گے. کون سے ہاسپٹل میں بنا ہوا ہے؟ سارے ہاسپٹل, آپ ابھی جائیں میو ہاسپٹل میں جائیں, وہاں پہ جہاں پہ کوئی ڈاکٹر موجود نہیں اور وہ لائنوں میں لگے ہوئے ہیں اور ہمیں بھی سفارش کرنی پڑتی ہے, اپنے ہیلتھ رپورٹر کو کہنا پڑتا ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. بالکل آٹومیٹک سسٹم ہے, بالکل ایک سسٹمیٹک طریقے سے. آج بھی وائس چانسلر صاحب تھے, آج پرنسپل صاحب تھے. بالکل آپ کی میٹنگ کے لیے ہوگا. ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, ڈاکٹر صاحب سے ڈینگی کے سلسلے میں ہماری گفتگو جاری رہے گی. مجھے بار بار بریک کا کہا جا رہا ہے, ملتے ہیں آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. میرے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر شاہد مکسی, ڈائریکٹر ہیں یہ ڈینگی اور اس طرح کی جتنے بھی وبائی امراض ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے. ڈاکٹر صاحب لاہور کے سرکاری ہاسپٹل میں ڈینگی کی کتنی جو ادویات ہیں اس سے بچاؤ کی اس کا سٹاک موجود ہے, کیونکہ پرائیویٹ تو اس کا علاج بہت مہنگا ہو رہا ہے؟ جی مہنگا بھی ہو رہا ہے اور اویلیبل بھی نہیں ہے. پرائیویٹ ہاسپٹلس کو بھی اس کا جو میکسیمم جو ڈینگی جو سمپل بخار ہے اس کی تو سمپل اینٹی پیریٹک ٹریٹمنٹ ہے, پانسٹون, پیناڈال, جو بھی ڈاکٹر ایڈوائز کرے گا. لیکن جو اس کا اصل ٹریٹمنٹ ہے جو سیکنڈ قسم کی سے دوسری دفعہ انفیکشن سے ہوتا ہے, جس میں پیشنٹ ڈینگی ہیمریجک فیور میں جاتا ہے یا ڈینگی شاک سنڈروم میں جاتا ہے, تو اس کے لیے ڈیکسٹرون ایک جو ہے وہ ہے میڈیسن ہے, ڈیکسٹرون 40. تو وہ اس وقت ہمارے پاس پرائمری اینڈ سیکنڈری میں بھی اور اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر میں بھی, اور ایون ہم نے پرائیویٹ ہاسپٹلس کو بھی ہم نے الاؤ کیا ہے کہ ڈینگی ایکسپرٹ ایڈوائزری گروپ نے کہا ہے کہ جو پرائیویٹ ہاسپٹل کو بھی پیشنٹ کو چاہیے ہوگا تو وہ ہم دیں گے, کیونکہ یہ دس میڈیسن از ناٹ اویلیبل ان دا مارکیٹ. تو ہم نے اس وقت ہمارے پاس جو ڈسٹرکٹ پنجاب ہے, پنجاب میں 2500 جو ہے وہ باٹلز پورے ڈسٹرکٹس میں موجود ہے. 1900 باٹلز جو ہے وہ ہمارے ڈی جی ہیلتھ آفس کے سٹور میں ہے, اور تقریباً 5000 باٹلز جو ہے وہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر میں موجود ہے جو انہوں نے ری ڈسٹریبیوٹ کر دی ہیں اور پورے پنجاب میں جہاں کم تھی ٹیچنگ ہاسپٹلز میں ان کو دے دیے. پرائیویٹ ہاسپٹلز کے لیے ہم نے یہ کیا ہے کہ سی او ہیلتھ کے تھرو جو ہے ان کا جو بڑے ہاسپٹل ہیں جو 50 بیڈ تک ہیں تو ان کو ہم نے 4 اور ان کے پاس ایچ ڈی یو ہے تو 4 باٹلز ایڈوانس رکھا دی ہیں تاکہ کسی بھی وقت ایمرجنسی میں آئے کوئی مریض تو اس کے پاس وہ اویلیبل ہو. اور اسی طرح باقی ایک ہم نے پرفارمر ڈیزائن کیا ہے کہ جو مریض کو, تاکہ ہم یہ اس کو ایکچولائز کریں کہ وہ فری آف کاسٹ ہے اور اس کے پورے سائن سمٹمز اور اس کے ساتھ سی او ہیلتھ کے ساتھ رابطہ کر کے تو ہم نے وہ بھی پرووائڈ کی ہے.
کہ پرائیویٹ ہاسپٹلس کو بھی دیا کہ وہ بھی تو مریض اپنے آئے ایک چیز جس کا علاج ہے اور جو ٹریٹمنٹ ہے میڈیسن ہے اور ان کے پاس نہیں ہے تو وہ بھی تو ہمارے ہی لوگ ہیں نا, پیشنٹ تو ہمارے ہیں. یہ گورنمنٹ بہت کام کر رہی ہے. آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے کہ ہماری جو گورنمنٹ جتنا کام کر رہی ہے اس کا ڈاکٹر صاحب اندازہ اس سے لگائیں کہ میں پیچھے ایک آپ کی ٹیمز کے ساتھ مجھے ایک انٹرویو جا کے کرنے کا اتفاق ہوا, بہرحال وہ انٹرویو آن ایئر نہیں ہوا, اس میں وہ جا کر لوگوں کو بیل دیتے ہیں گھر میں کہ آپ کے گھر میں کوئی لاروے والا ایسا کوئی سسٹم تو نہیں ہے, جس پر میں نے وہ انٹرویو روک دیا تھا. اور وہ باہر سے جو آتے ہیں نہیں جی ہمارے گھر میں ایسا کوئی نہیں ہے. جبکہ پچھلے دور حکومت میں ایسا تو تھا کہ جہاں پر ڈینگی کے مریض جس ایریا سے نکلتے تھا کوئی بھی رپورٹ ہوتا تھا اس پورے ایریا کو گھیر کر اس کا پورا وہ چیک اپ کیا جاتا تھا. پھر جس گھر میں موجود ہوتا تھا اس گھر کے باہر ایک ان کو وارننگ جاری کر کے ایک ریڈ ڈپٹی کمشنر کا میرے سن لیں ڈپٹی کمشنر کی طرف سے ایک ریڈ لگایا جاتا تھا اور پھر پورے سیزن میں بار بار ٹیمیں اس کو متعدد بار چیک کرتی تھی کہ اس بار تو ان کے گھر میں لاروے کا کوئی سسٹم نہیں ہے. یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ ٹیم آ رہی ہے, ٹیم پوچھ رہی ہے اور وہ وہیں سے جواب دے رہے ہیں نہیں جی ہمارے گھر میں ڈینگی کا کوئی ایسا لاروا بننے کا وہ نہیں ہے. ابھی سٹیکر جو ہے وہ ریڈ والا وہ ابھی لگا رہے ہیں جو پازیٹیو پیشنٹس ہیں تو ان کا لگا رہے ہیں. اس کے 40 میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ 48 ہاؤسز آل اراؤنڈ دیٹ انڈیکس ہاؤس پیشنٹ ہاؤس کے ہم ان کے گھروں میں اس کی پوری کمپلیٹ اس کی سروے بھی کر رہے ہیں, اس کی IRS بھی کر رہے ہیں, سپرے بھی کر رہے ہیں. ہماری ٹیمیں مکمل ان کا سروے کر رہی ہیں. اسی لیے تو جو ہے ہمارا کیونکہ وہ مچھر کی اڑان 200 میٹر تک ہوتی ہے تو ہم ان 48 ہاؤسز کو اس لیے کرتے ہیں کہ جی ان گھروں میں بھی اگر کوئی ویکٹر موجود ہے تو اس کو بھی جو ہے وہ کل کر دیا جائے. اچھا ڈاکٹر صاحب اس کے لیے آپ نے جو ایکسپو سینٹر میں ہال تھا جہاں پہ ویکسینیشن سینٹر تھا پہلے ہال نمبر 3 وہ آپ نے ڈینگی کے لیے اب ڈینگی کے مریضوں کے لیے مختص کر دیا ہے. پہلی تو بات وہاں پہ جو ویکسین لگائی جا رہی تھی وہ کہاں پہ اب آپ شفٹ کریں گے؟ نہیں یہ اسے ایڈیشنل ہے, ویکسین تو ادھر ہی لگے گی. ویکسین اچھا یہ ایڈیشنل ہال آپ نے لیا ہے؟ جی جی. اچھا یہاں پر کتنے ڈاکٹر صورت میں کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں بہت زیادہ ایکسٹرا مریضوں کی ضرورت پڑتی ہے تو ہمارے پاس ایک آلٹرنیٹ ارینجمنٹ موجود ہو. وہاں پہ آپ یہ پورا کتنے ڈاکٹرز کتنا عملہ تعینات ہو؟ تو اس کے مطابق ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کو ہم نے کتنی کیپیسٹی کا بناتے ہیں, 100 بیڈ کا بناتے ہیں, 50 کا بناتے ہیں, 200 کا بناتے ہیں, تو اس حساب سے ڈاکٹرز اور جو سارے وہ ڈپیوٹ کیے جائیں. کتنا بجٹ اس سال مختص کیا گیا ہے ڈینگی کے لیے؟ ڈینگی کے بجٹ کے لیے تو اس کا تو مجھے ایگزیکٹ آئیڈیا نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ ڈینگی میں ہماری کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک چیز اور اس سال ہم نے دیکھی کہ ڈینگی سرولیس نہ ہونے کے برابر ہے. یعنی کہ پہلے ہوتا تھا کہ سپرے کیا جاتا تھا گلی محلوں میں, خصوصاً جو ڈینجرس ایریاز جہاں سے ڈینگی کے مریض پچھلے سال برآمد ہو چکے ہوتے تھے. اس سال نہ تو کوئی سپرے ہوا نہ ہی ہمیں وہ ملازمین نظر آئے. ایسا لگتا ہے جیسے وہ کاغذی طور پر ڈیوٹیاں کر رہے ہیں, یعنی کہ ویسے عملاً ان کا وجود موجود نہیں ہے. سر یہ میں معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ یہ اب سارا اینڈرائڈ سسٹم ہے, ڈیش بورڈ کے اوپر ہے, اور اس وقت بھی 4.5 لاکھ سے زیادہ گھروں میں سپرے کیا گیا ہے. اور 7.9 لاہور میں کتنے گھروں میں لاہور کی بات کر رہا ہوں, یقین کریں بہت ساری آبادیوں میں میرے عزیز و کارم رہتے ہیں ان میں نہیں ہوا. 7.9 ملین 79 لاکھ گھروں میں تقریباً سرویلنس کی گئی ہے. اور یہ ساری ایکٹیویٹیز سر اسی 79 لاکھ گھر لاہور کے تھے جی, اور لاہور میں تو 79 لاکھ گھر ہی نہیں ہے. ان کو ریپیٹ کیا جاتا ہے نا 7.9, یہ پورے سال کی فگر میں بتا رہا ہوں, یہ ایک دن کی نہیں, اس کو ریپیٹ کیا جاتا ہے. تو یہ ہم نے ایک مہینے کے اندر اندر یہ سارے گھروں کو دوبارہ ریپیٹ کرنا ہوتا ہے. تو اس طرح جو ہے ہمارے سارے ٹیمیں ان ایکشن ہیں, کام کر رہی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اردو کا محاورہ ہے چراغ تلے اندھیرا, جی وہ آپ کے محکمے پہ پورا اترتا نظر آتا ہے. ہم نے پیچھے فوٹیج چلائی جناح ہاسپٹل کی, 1-2 اور سرکاری ہاسپٹلز کی, کہ آپ لوگ ڈینگی سے بچاؤ کی مہم چلا رہے ہیں, اشتہاری مہم چلا رہے ہیں, لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ پانی کھڑا نہ ہونے دیں, گندا پانی نہ کھڑا ہونے دیں, کوڑا کرکٹ نہ کھڑا ہونے دیں, گندگی نہ ہو آپ کے گرد, نہیں تو ڈینگی کا مچھر پیدا ہوگا. ان سرکاری ہاسپٹلز میں ہم نے فوٹیجز چلائیں کہ گندا پانی بھی کھڑا تھا, کوڑا کرکٹ اور گندگی کے ڈھیر بھی پڑے تھے. یعنی کہ جو ہاسپٹل کسی اور مرض میں مریض آ رہا ہے وہ اپنے ہو سکتا ہے ساتھ ڈینگی لے کے جا رہا ہے.
نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم نے تو کوشش ہمارے ہاسپٹلس کی جو اتنا بڑی اچھی صورتحال ہے, اچھی صورتحال ہے, اور ساری صفائی ہوئی ہے, گندا پانی بھی وہاں پہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے کسی نہ کسی جگہ کسی نے شرارتن کیا ہو. نہیں شرارت نہیں, بارشیں بہت زیادہ ہوئی ہے تو کہیں نہ کہیں ہم ہاؤس کیپنگ تو کرتے ہیں. پچھلے 15 دن میں تو بارش ہی نہیں ہوئی. نہیں ہوئی, پچھلے ہفتے ہوئی ہے خیر, لیکن یہ ہے کہ بارشیں سے ہوتا ہے. لاہور میں آپ کو پتا ہے بارشیں بہت ہوتی ہیں, تو اس میں لاہور میں زیادہ نہیں ہوتی ہے زیادہ ہوتی ہے. تو ہمارے ہاسپٹل جو ہے, آپ کبھی آپ کے میڈیا کے لوگ ہی جاتے ہیں, وہی بتا رہے تھے کہ جی ہمارا بڑا خیال کیا گیا, ہمارے لائن میں ہم کسی کی سفارش کے بغیر ہم نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا, تو ہمارے ساتھ بڑا اچھا ہی. ڈاکٹر صاحب وہ میرے خیال میں کسی اور ملک میں گئے ہوں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ڈینگی سے نمٹنے کے لیے جو سٹاف تھا اس کو جب کووڈ کی ایمرجنسی چل رہی تھی وہاں پہ شفٹ کیا گیا تھا, کیا وہ سٹاف واپس بلا لیا گیا کووڈ ایمرجنسی؟ شفٹ نہیں کیا گیا تھا, وہ اپنا کام بھی کرتے تھے اور ڈینگی کا کرونا کووڈ کا بھی کام کرتے تھے. تو ابھی یہ ہے کہ کووڈ کا بھی ہم سٹاف پہلے سے کچھ علیحدہ بھی ہے اور مزید بھی گورنمنٹ دے رہی ہے, اور 4500 پرسن جو ہے وہ پچھلے 3 مہینے پہلے کیبنٹ کمیٹی نے ڈینگی کے دیے تھے, ابھی ان کو مزید ان کو ایکسٹینڈ کر رہے ہیں. تو ہم ہیومن ریسورس کی کوئی ہمارے پاس کمی نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کووڈ کا بھی تو ہم لوگوں نے اس کو کمبیٹ کرنا تھا نا سر. تو ہمارے لوگ اپنا وہ ڈینگی والے اپنا ڈینگی کا کام بھی کرتے تھے اور ایون ایکسٹرا ڈیوٹی کر کے کووڈ کا کام کرتے تھے, اپنے ایریا میں کنٹریکٹ ٹریسنگ کرتے تھے جو ان کو کام اسائن کیا جاتا. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ سی او ہیلتھ ہمیں نظر نہیں آ رہے اس بار ڈینگی کی کمپین میں, کیا ان کو ریسٹ دیا گیا ہے کہ آپ اس سال تھک گئے ہیں کام نہ کریں؟ نہیں سی او ہیلتھ کی ایسی کوئی بات نہیں ہے, آج بھی میرے ساتھ ہے. صبح میاں میر ہاسپٹل میں گئے ہیں, ڈینگی کاؤنٹر دیکھا ہے, پھر اس کے بعد ہم کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں سارا دن, ابھی میں آپ کو تصویر دکھا دیتا ہوں, کٹھے رہے ہیں. کل ہم سارا دن کٹھے فیلڈ میں رہے ہیں. وہ بیمار تھے, ان کو بھی ڈینگی کا انفیکشن ہو گیا تھا, ایون ان کو پلورل فیون اور ہیپاٹائٹس بھی ہو گیا تھا. سی او صاحب میاں میر ہاسپٹل ایڈمٹ رہے, ٹینشن نہیں ہوتی, انہوں نے کام کیا ہے تو ان کو ڈینگی ہونا, گھر بیٹھے کو تو نہیں نہ ہوتا سر, بیٹھوں کو بھی ہو جاتا نہیں ہوتا. وہ فیلڈ میں گئے ہیں, دن رات گئے ہیں, اور ڈیفنس کے ایریا میں ڈی ایچ ایس, کینٹونمنٹ, علامہ اقبال, جہاں مطلب ہے سی او ہیلتھ نے محکمہ, میری اپنی ٹیمیں, ڈی جی ہیلتھ آفس سے سیکرٹری صاحب خود اس چیز کی نگرانی کر رہے ہیں. ہم سارے لوگ فیلڈ میں ہوتے ہیں سر. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہسپتالوں میں جو داخل مریض ہیں ان کے لواحقین جو شکایات کرتے نظر آ رہے ہیں کہ ادویات کا اور جو ڈاکٹرز کے چیک اپ کا جو سسٹم ہے انتہائی سست روی کا شکار ہے, کیا سرکاری ہاسپٹلز میں ہدایات جو کی گئی, جو بقول آپ نے کہا کہ کی گئی ہیں, ان پہ عمل درآمد روایتی بے حسی کا شکار ہے؟ میں آپ کو یہ یہاں بتا دوں کہ یہ نہ کہیے کہ یہ نہیں ہو رہا ہے. میں خود کووڈ-19 میں 2 دن آئی سی یو میں رہا, اور دوسرے دن میں نے درخواست کی کہ مجھے کسی طریقے سے یہ طریقہ بتائیں کہ میں اپنے گھر جا کر تو باقی کا ٹریٹمنٹ کرنا چاہتا ہوں, یا مجھے کسی پرائیویٹ ہاسپٹل جانا ہے. نہیں اب مطلب جنرل پبلک کی بات اور جنرل ڈیزیز پیٹرن کی بات, آپ عمرہ کی ان کا علیحدہ ہوتا ہے عمرہ کا. نہیں میں جنرل, میں یہ کووڈ یعنی ڈینگی سے, میں ڈینگی کے ہی مریضوں کی شکایت آپ کو بتا رہا ہوں, ہٹ کے بات کر رہے ہیں نا کووڈ کا. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ نہ کہیے گا کہ ایسا نہیں ہوتا. میں خود کووڈ میں آئی سی یو میں رہا ہوں اور میں نے یہ سب کچھ خود دیکھا 2 دن. نہیں آپ کی بات ممکن ہے صحیح ہو, لیکن آپ آئی سی یو میں, تو ہمارے آئی سی یو میں ہی رہے نا, ہم نے علاج غلطی سے چلا ہم نے نہیں, کیوں آپ بہت اچھا کیا, یقین کریں. نہیں میں 2 دن بعد میں وہاں سے بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا, مجھے یہاں سے نکالیں. ہم نے آپ کو اس قابل کیا, اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے, کہ آپ گھر جانے کے قابل ہو جائے, ورنہ آپ آئی سی یو سے. نہیں ڈاکٹر صاحب, آپ نے تو پوری کوشش کی میں نہ جاؤں, اللہ تعالیٰ نے میری زندگی بڑھائی ہوئی تھی اس لیے میں کیا. اچھا اب آگے بتائیں. ہم ہر مریض کے لیے, ڈاکٹر کے لیے ہر مریض سب سے قیمتی اثاثہ ہوتا ہے, اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ایمانداری سے اس مریض کی جان بچانے کی پوری کوشش کرے, کیونکہ اس نے ایک. تو ڈاکٹر صاحب یہ پھر شکایات غلط کر رہے ہیں کہ ڈاکٹرز وہاں پہ چیک نہیں کر رہے, ادویات کا لینے کا جو سسٹم ہے انتہائی مریض ہمارے ڈیلی آ رہے ہیں ہمارے. اچھا آپ مان رہے ہیں کہ ڈینگی کے ہزاروں مریض آ رہے ہیں ڈیلی؟ نہیں جنرل کی بات کر رہا ہوں. آپ جنرل تو آپ کہہ رہے ہیں نا جی, اچھا ہسپتالوں میں, تو ہسپتالوں میں نہیں, میں صرف ڈینگی کی بات کر رہا ہوں کہ ڈینگی کے مریض یہ شکایت کرتے ہیں, ان کے لواحقین یہ شکایت کر رہے ہیں. نہیں ڈینگی کا کوئی نہیں, ہمارا اتنا بہترین اچھا سسٹم ہے, بہترین ہمارے کاؤنٹرز اسٹیبلشڈ ہیں, اس کے اندر پورا چینل ہے, فوراً 1 منٹ سے پہلے ان کی سی بی سی ہو جاتی ہے, ادھر ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سسپیکٹ ہے, سسپیکٹ سے پروبیبل میں جاتا ہے, پھر اس کا NS1 کے لیے ٹیسٹ چلا جاتا ہے, وارڈز موجود ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب سوالات اور بھی ہیں ڈینگی سے متعلق, لیکن مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, میں بریک کے بعد آپ سے باقی کے سوالات کروں گا. ناظرین ملتے ہیں آفٹر شارٹ بریک.
ویلکم بیک ناظرین میرے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر شاہد مقصی، ڈائریکٹر ہیں ڈیزیز کنٹرول. ہمارا جو پروگرام ہے کمیونیکیبل ڈیزیزز جتنی بھی ہیں جیسے ڈینگی ہے، ٹائیفائڈ ہے، دیگر ڈیزیز ہیں، ان سے ہم بات کر رہے تھے. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلی بات، ڈینگی کنٹرول کے لیے ڈیلی ویجز رکھے جاتے ہیں، 89 ڈیز کے لیے رکھے جاتے ہیں. 89 ڈیز. ایک سال آپ جن لوگوں کو رکھتے ہیں اس کے بعد 89 ڈیز کے بعد ان کو نکال دیتے ہیں. یہ لوگ کو تھوڑا بہت سیکھ چکے ہوتے ہیں، ان کو تربیت مل چکی ہوتی ہے. اس کے بعد اگلے پھر سال جب آپ اس مصیبت میں آتے ہیں تو جو سفارشی ہوتے ہیں پھر بھرتی کر دیے جاتے ہیں. ان کو نئے سرے سے بتانا پڑتا ہے. اس کے لیے مستقل انتظامات کیوں نہیں کیے جا رہے؟ کیوں ڈنگ ٹپاؤ پالیسی کے تحت کام کیا جا رہا ہے؟ نہیں، اس کے لیے ہمیں میکسیمم مستقل بھی ہیں. ہمارے پاس کانٹریکٹ کے ڈیلی ہمارے سینیٹری پیٹرولز اور لیڈی سینیٹری پیٹرول، اینٹامالوجسٹ اور ہیلتھ انسپیکٹر مستقل ہیں. وہ مستقل میں تو بات کر رہا ہوں جو آپ 89 ڈیز کے لیے رکھتے ہیں. یہ ایڈیشنل اس کا ایک سیزن ہوتا ہے، یہی جو ہے سپٹمبر، اکتوبر اور نومبر، اگست. ہر سال بدلتے کیوں ہیں یہ؟ نہیں بدلتے نہیں، ہماری کوشش تو ہوتی ہے کہ وہی بندے آ جائیں. وہ کیسے آئیں گے؟ ایک 365 دن میں صرف 89 ڈیز میں وہ لوگ جن کو آپ تربیت دیتے ہیں وہ 89 ڈیز کے بعد پورا سال آپ کے لیے مختص تو نہیں رہیں گے نا؟ نہیں رہیں گے. ہم ان کو جو ہے ان کو ٹریننگ کرا دیتے ہیں. ہم 2 دن لگاتے ہیں، ٹریننگ کرا دیتے ہیں. پھر سارا سال اگر 2 دن میں ٹریننگ ہوتی تو آج ڈینگی کا لاہور میں یہ نتیجہ تو نہ ہوتا. ٹریننگ ہوئی ہے. ٹریننگ ہمارے آلریڈی ان کے ساتھ ہمارے آلریڈی جو مستقل بندے ہیں، جو مستقل گورنمنٹ کے کانٹریکٹ بلکہ ریگولر امپلائیز ہیں، وہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں. یہ تو ایک ایڈیشنل سپورٹ کے طور پہ چلتے ہیں جو ان کو ہم ٹریننگ بھی کرا دیتے ہیں. اور یہ اتنا لرنڈ ہوتے ہیں. آج کل تو پڑھے لکھے بندے ہیں اچھے خاصے. یہ کوئی اب جاہل ان پڑھ ڈیلی ویجز والے نہیں ہیں. اب یہ چنگے بھلے پڑھے لکھے. امپلائمنٹ کا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ فائدہ اٹھا رہا ہے لوگوں کی. نہیں، لوگوں کی فائدے کی بات نہیں ہے. ہم ذرا اچھا ٹرین سٹاف، اچھا پڑھا لکھا سٹاف ہے تو ہم ان کو انگیج کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کا ڈینگی کا لاروا روزانہ آؤٹ فال روڈ سے ہی کیوں نکلتا ہے؟ جو مریض ہیں وہ پورے لاہور سے آ رہے ہیں لیکن ڈینگی کا لاروا ہم جو رپورٹ آپ کی پریس ریلیز آتی ہے وہ آؤٹ فال روڈ پہ لکھا ہوتا ہے. نہیں وہ ایک جگہ اس کا بنا ہوا تو وہ بھی اب انشاءاللہ اس کو کلیئر کر دیں گے. کلیئر ہو جائے گی انشاءاللہ ایک آدھ دن. اچھا، اس میں گلبرگ اور نشتر ٹاؤن میں آپ نے ابھی بتایا کہ یہ جو ڈینگی لاروا کے لیے ہمیں سیزنل لوگ چاہیے ہوتے ہیں، 89 ڈیز کے لیے ہم ان کو کانٹریکٹ پہ بھرتی کرتے ہیں. اس میں پچھلے دور میں بھی کرپشن کی شکایات عام تھیں اور اس دور میں بھی شکایت عام ہے کہ یہ صرف کاغذوں میں بھرتی کیے گئے ہیں. یہ سر 1000 دفعہ ٹیمیں یہ بات آپ کی جو ہے بڑی اعلیٰ، اور یہی وجہ کہ آپ کو ہمیں ٹیمیں وہ فیلڈ میں نظر نہیں آ رہی. ایسی ہر جگہ نظر آ رہی ہیں. ہر جگہ جس گھر سے پوچھے جا کے ہم خود جاتے ہیں، ہماری ٹیمیں جاتی ہیں. ڈی جی آفس مانیٹر کر رہا ہے. سیکریٹری کتنے لاہور کے گھر آپ نے گھومے ہیں؟ میں نے بڑے گھر گھومے اور میں نے خود ایون سنڈے کو بھی میں نے ڈیفنس کے 20 گھر چیک کیے. سنڈے کو نہیں، پورے لاہور میں 2 کروڑ کی بات ہے. اس سنڈے کی میں بات کر رہا ہوں. میں سنڈے کی بات کر رہا ہوں. میں علامہ اقبال ٹاؤن میں گیا ہوں، میں کینٹ ٹاؤن میں گیا ہوں. میری آج بھی ٹیمیں علامہ اقبال ٹاؤن میں 40 سے زیادہ گھر چیک کر کے. اور اس سنڈے والے دن میں PCSIR جو کالونی ہے اس میں خود گیا ہوں. لیکن ایک بات مجھے پھر آپ کے توسط سے میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ میرے سامنے میں گاڑی میں بیٹھا تھا، 3 گاڑی ہمارے ساتھی اور ہماری ٹیم ایک گھر میں گئی اور ادھر سے ایک شخص نے نکل کے ان کو گالیاں نکالی ہمارے سامنے. پھر ہم نے جا کے سوسائٹی کے دفتر گئے، ان کے جلا سوسائٹی کو ہم نے احتجاج ریکارڈ کرایا کہ ہماری ٹیمیں کہتا جی یہ کیا روز ہمارے گھر آ جاتی، یہ کیا روز ہر دن آئی کھڑی ہے محکمہ صحت کی. تو یہ بھی سر ہے، یہ بھی چیزیں آپ دیکھیں اور یہ میرے سامنے کی بات ہے. آپ کی کمزوری ہے. یہ پچھلے دور حکومت میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ کوئی گالی دے. قانون سازی ہوئی تھی پنجاب اسمبلی. میں بتا تو رہا ہوں نا سر، اب جو اس طرح کے ہاؤسز ہوتے ہیں ہم ان کے اوپر آؤٹ ڈور کے اوپر یا تو وہ تو پرچے ہم دیتے ہیں. FIR ہم نے ریکارڈ 1500 FIR دی ہیں، وہ بھی کرتے ہیں. اب ہم لڑنا ہمارا وہ بھی ہمارے ٹیمپرامنٹ میں نہیں آتا کہ جیسے آپ ڈاکٹر ہیں آپ لڑ رہے ہیں تو ہم کیا کریں. لیکن عوام سے بھی میری ریکویسٹ ہے، آپ عوام کو بھی کائنڈلی میرا میسج اور ریکویسٹ پہنچائیں کہ وہ ہماری ٹیموں سے بھی تعاون کریں، خود بھی ہاؤس کیپنگ کریں، خود بھی گھر کی صفائی کریں اور خود بھی ہماری جو ٹیموں کو ایکسیس بھی دیں. جو بڑے جو ادھر ایریاز ہیں ادھر ایکسیس بھی بڑی مشکل ہے، بڑی مشکل سے ہم نے ان چیزوں کو. ڈاکٹر صاحب، لاہور میں جو کچی آبادیاں ہیں اور جو اس کے نواحی علاقے ہیں وہاں پر سرویلنس نہ ہونے کے برابر ہے. وہاں پر آپ سمجھیں کہ وہ جنت ہے ڈینگی کے لاروا کے لیے، کیونکہ ہماری ٹیمیں شہر کے اندر ہی وہ اپنا کام پورا نہیں کر پا رہی کہ وہاں تک جا سکیں. ادھر سے لاروا میرے خیال میں تو آپ ہیٹ میپ دیکھ لیں، ادھر سے لاروا تو ہے ہی بڑے پوش ایریا میں، بڑے جو پوش ایریاز ہیں یا جو ان میں لاروا ہے تو ادھر تو ہے ہی بہت کام. پیشنٹس بھی بہت کم ہے، لاروا بھی بہت کم ہے. ٹیمیں ہر جگہ پورے لاہور میں کام کر رہی ہیں. تو اچھا،
جو آپ کے شہر میں ابھی تک جانور موجود ہیں ان کو نکالنے کے لیے کوئی ضلعی انتظامیہ سے بات ہوئی یا وہ لاہور شہر کے اندر ہی رہیں گے؟ جو گندگی کا جو مین ریزن ہے لاہور میں، وہ ہم نے لائن ڈپارٹمنٹس کو اس میں ڈینگی کی کیبنٹ کمیٹی کا باقی سارے ڈپارٹمنٹ میں حصہ ہوتے ہیں، تو یہ ایس او پیز مخصوص ہیں جس کا کام ہے، تو یہ لوکل گورنمنٹ کے زمرے میں آتا ہے، تو لوکل گورنمنٹ بھی ایکشن کر رہی ہے، وہ ہم کوشش کر رہے ہیں۔ آپ ان کو لکھ کے دیتے ہیں بار بار کہ یہ پینڈیمک کے لیے کا باعث بنتے ہیں، یہ جانور شہر میں رہ رہے ہیں، ان کی وجہ سے وبائی امراض پھیلتے ہیں؟ نہیں، یہ لے کے تو مطلب ہم ان کو کہتے ہیں کہ جی اچھا، ان کو کافی آتا ہے، آپ زبانی کہہ دیتے ہیں اور وہ زبانی سن لیتے ہیں؟ نہیں، زبانی کی بات نہیں ہے، ہم نے ریٹرن ان کی جب ایک ایس او پیز ایک ڈپارٹمنٹ کا موجود ہے تو اس کے اوپر وہ عمل کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، آپ کے علم میں ہے یہ؟ جی۔ اور جو شہر میں جانور موجود ہیں، اگر آپ بند روڈ پہ آپ چلیں اور آپ کو میں دکھاؤں وہاں پہ گوالے موجود ہیں، وہاں سے دودھ آتا ہے، ہو سکتا ہے میرے گھر کا دودھ بھی وہیں سے خرید کر آتا ہو۔ وہ آتا تو ہے، دودھ سب کا ہی آتا ہے، لیکن اب ہم تو کوشش کر سکتے ہیں، یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ عوام ہمارے ساتھ تعاون کریں، یہ صفائی ہاؤس کیپنگ، یہ صفائی ستھرائی عوام کا کام ہے۔ اور حکومت قانون نافذ نہ کرے، اس سلسلے میں آپ کو پتا قانون سازی ہوئی ہے؟ میری بات سنیں، قانون سازی تو اور بھی بہت ساری چیزوں کے لیے ہوئی ہے، جب تک عوام خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا، تو وہ خود عوام بھی تو ہمارے ساتھ تعاون کرے نا۔ ہم کس چیز کے لیے اوپر ہم عوام سے لڑیں؟ ہم عوام سے لڑ تو نہیں سکتے نا، ہم تو ان سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آخری بات، یعنی انٹرویو کے آخر میں، ہر سال گورنمنٹ کو پتہ ہے کہ برسات کے سیزن کے اینڈ پہ یہ ڈینگی کا لاروا بننا ہے، کیونکہ موسم کلائمیٹ چینج ہوتا ہے، جو موسم کی شدت ہے گرمی کی وہ کم ہوتی ہے، اور جو آئیڈیل ہے ڈینگی کے مچھر کی افزائش کے لیے، لیکن انتظار کیا جاتا ہے، انتظامات نہیں کیے جاتے۔ آپ کی بھی اتنی ہی ذمہ داری ہے، کیونکہ بعد میں تو فیس آپ نے کرنا ہے نا، جیسے کووڈ کو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے فیس کیا، اس کو بھی کیوں نہیں بر وقت اس پہ انتظامات کروائے جاتے؟ دیکھیں جی، بات سنیں، گورنمنٹ جو ہے وہ ہر چیز کا، ایون میرا ڈپارٹمنٹ ہر چیز کا الرٹ جاری کرتی ہے، ہر 15 دن بعد ہم الرٹ جاری کرتے ہیں۔ اس پہ عمل درآمد کیوں نہیں ہوتا؟ ہر ڈیزیز کا ہم الرٹ جاری کرتے ہیں، ہمارے پاس پورا کیلنڈر موجود ہے، ہم ہر ڈیزیز، اسی طرح ڈینگی کا بھی ہم الرٹ جاری کرتے ہیں۔ ٹیموں نے کام کیا ہے، پہلے دن سے کر رہی ہیں، پورا سال جو ہے، آخر کیبنٹ کمیٹی اور سارے جو سیکریٹریز اور سارے ڈی سی اور کمشنر اور دوسرے سی اوز اور ہمارا ڈپارٹمنٹ سارے، دیکھیں سر، آپ ہمیں اپریشیٹ بھی کریں کہ ہمارا محکمہ بھی بہت کام کرتا ہے، دن رات کام کرتے ہیں اس نارمل حالات میں، جس میں ایسی یہ اب ڈیزیزز آ گئی ہیں، نیو ایمرجنگ ڈیزیزز ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ڈینگی تھوڑا سا پرانا ہو گیا، تو کرونا سے بھی ہم نے ہی فائٹ کی ہے، سب سے پہلے ادھر پاکستان میں، بلکہ پنجاب میں سب سے پہلے ڈی جی خان میں ہی ہمارے ڈاکٹرز نے اس کا مقابلہ کیا ہے، اس میں ہماری شہادتیں بھی ہوئی ہیں، لاہور میں ڈاکٹروں نے مقابلہ کیا ہے، اتنا بڑا یہ پینڈیمک تھا، پھر بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی تو پہلے نمبر پہ ہے، لیکن آخر جو بیمار ہوئے ان کو ہم لوگوں نے، ہمارے ڈاکٹروں نے جان پہ کھیل کے ان کا علاج کیا ہے نا سر۔ تو اسی طرح یہ اس ڈیزیز کا بھی جو ہے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں۔ گورنمنٹ آف پنجاب، کل ہمارے دونوں سیکرٹری صاحبان نے جوائنٹ میٹنگ کی ہے اور انہوں نے کہا جی ون ہیلتھ کا کنسیپٹ دیا ہے کہ ہم دونوں نے مل کے، آپ نے پریونٹ کرنا ہے، ہم نے ٹریٹ کرنا ہے، اور مل کے ایک ون پیج پر ہو کے کام کرنا ہے، اور الحمدللہ ہمارا ڈپارٹمنٹ اس وقت پوری تندہی سے دن رات کام کر رہا ہے۔ سارے لوگ جو ہے، کوئی بھی بندہ اس وقت آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ گھر بیٹھا ہے یا کام نہیں کر رہا، دن رات ہماری ٹیمیں بھی، ہمارے سپروائزر بھی، ایون ہمارے اعلیٰ افسران یعنی سیکرٹری صاحبان ڈپارٹمنٹ بھی، سارے لوگ دن رات یقین کریں کام کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے یہ مچھر ہے اور اس کا مقابلہ ذرا، ہاں چھوٹا سا مچھر ہے، اس کا مقابلہ تو نہیں ہو سکتا، کووڈ کا ہو سکتا ہے، اس کا نہیں ہو سکتا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کووڈ میں جو ڈاکٹرز نے خدمات انجام دی، ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، لیکن جو لاپرواہی یا نااہلی ہے اس کی نشاندہی کرنا ڈاکٹر صاحب ہمارا فرض ہے۔ ڈینگی پہ اس طرح کام نہیں ہوا جس طرح گزشتہ سالوں میں ہوتا رہا، یہی مقصد تھا آپ سے بات کرنے کا۔ ناظرین، آج ڈاکٹر شاہد مقصی سے بات کرنے کا مقصد ایک تو یہ تھا کہ حکومتی سطح پر جہاں جہاں نااہلی یا کاہلی سے کام لیا گیا اس کی نشاندہی ہو سکے، اس کے ساتھ ساتھ ان کا آخر میں جو انہوں نے ایک شعر پڑھا کہ خدا نے کبھی اس قوم کی حالت نہیں بدلی، وہ بالکل ہمارے اوپر پورا اترتا ہے کہ ہر چیز پہ ہم بھی حکومت کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اگر ہم احتیاط نہ کریں، ڈینگی کا لاروا بننے دیں، اور اس کے بعد جب ڈینگی پھیل جائے
تو وہ آ کر اس سے نپٹیں. ایسا نہیں ہو سکتا. تالی ایک ہاتھ سے کبھی نہیں بجے گی, دونوں ہاتھوں سے بجے گی. جس طرح گزشتہ دور حکومت میں مسلم لیگ نون کے حکومت نے بائی فورس اس پہ عمل درآمد کروایا کہ ڈینگی کا لاروا نہ بننے پائے, حکومت کو بھی کروانا چاہیے تھا. لیکن اگر حکومت نے اس میں کاہلی سے کام لیا, سستی سے کام لیا, تو ہمیں خود چاہیے تھا. اس وقت لاہور شہر کے ہاسپٹلز کا یہ حال نہ ہوتا کہ شاید اس وقت کووڈ کے اتنے مریض سامنے نہیں آ رہے جس میں پوری دنیا اس وقت لرزاں اور ترساں ہے, پوری دنیا اس سے خوفزدہ ہے. اس کے مریض لاہور میں اتنے سامنے نہیں آ رہے جتنے ڈینگی کے آ رہے ہیں, اور اس سے ہلاکتیں بھی شروع ہو چکی ہیں. خدارا اب بھی یعنی کہ زیادہ دیر نہیں ہوئی, اب بھی اگر ہم تھوڑی سی احتیاط کریں تو اس وبا پر قابو پایا جا سکتا ہے. اپنے ہوسٹ یاز شجاع کو اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.